کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ۔ میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 28 لے کر آیا ہوں۔ گلا کچھ خراب ہے، آواز میں کچھ تبدیلی ہے، لیکن امید ہے کہ ہم اپنی بات کر پائیں گے۔ چیپٹر کا ٹائٹل ہے تعزیت۔ تعریف میت کے متعلقین کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ شدت غم میں کمی محسوس کریں، اس نقصان پر آخرت میں اجر و ثواب کی امید دلانا، مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، پسماندگان سے ہمدردی اور تعاون کا اظہار، نیز میت اور پسماندگان کے حق میں دعا کرنا، یہ سب تعزیت کہلاتا ہے۔ فضیلت: تعزیت کرنا مسنون اور باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ بخاری۔ کسی بھی مصیبت کے وقت میں مصیبت زدہ کو تسلی دینا اسلامی شعار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کے دنیا کے کرب کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے کرب میں سے اس کا کرب دور کریں گے، اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس پر آسانی فرمائیں گے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد و خدمت میں لگا رہتا ہے۔ مسلم، ابو داؤد۔ تعزیت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے دین میں اس موقع کے لیے بھی ہمیں بہترین آداب سکھائے گئے ہیں۔ کیا کہا جائے؟ تعزیت کے لیے متاثرین کے پاس جانے سے پہلے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ آپ نے وہاں جا کر کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے۔ اس موقع پر ہمارے ہاں افسوس کرنے کا رواج ہے، جو اللہ کی مشیت اور اس کی لکھی گئی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ نیز مرحوم کے اہل خانہ کے پاس جا کر بڑا افسوس ہوا کہہ کر تعزیت کے فرائض کی ادائیگی کو مکمل سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جانے سے پہلے تیاری کے طور پر کچھ قرآنی آیات اور چند احادیث کا بھی انتخاب کر لیا جائے، جن کے حوالے سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کرنے میں بہترین مدد مل سکتی ہے۔ قرآنی آیات: کل من علیہا فان، الرحمن 26۔ اس زمین پر سب فانی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آل عمران 185۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اہل میت کا دل غم کی شدت میں اس یاد دہانی سے قرار پکڑے گا کہ یہ سانحہ صرف ان پر ہی نہیں گزرا بلکہ یہ دستور قدرت ہے، اور کبھی نہ کبھی یہ وقت سب پر ہی آنا ہے۔ اسی طرح مدرجہ ذیل آیات سمجھنے سے تقدیر کے لکھے پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور انسان اس کٹھن اور صبر آزما وقت میں غم کو سکون کے ساتھ برداشت کرنے کے قابل ہونے لگتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم ان کو وجود میں لائیں ایک کتاب میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو۔ تعزیت کے الفاظ میں صبر کی تلقین کو ضرور مد نظر رکھیے، اور صبر سے متعلق چند ارشادات کو بھی اظہار تعزیت کے وقت گفتگو کا حصہ بنائیے۔ تعزیت کے لیے مسنون الفاظ: ہمیں بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی مصیبت اور غم میں حوصلہ بڑھانے سے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے۔ بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ترمذی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا، اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو۔ بخاری۔ یا پھر ایک اور روایت کے مطابق یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اعظم اللہ اجرک و احسن عطاءک و غفر لمیتک۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے اور بہت اچھی تسلی عطا فرمائے اور تمہاری میت کو بخشے۔ تعزیت کے لیے پیکج کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تعزیت کو جاتے ہوئے اپنے ساتھ ایک پیکج سا بنا کر لے جائیں، جس کے لیے درجہ ذیل اشیاء کا چناؤ مناسب ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 دعاؤں کے کارڈ، نمبر 2 دینی معلومات پر مشتمل چھوٹے چھوٹے کتابچے، نمبر 3 حسب استطاعت کوئی سی ڈی یا اچھی کتاب لے جائیے جس کا موضوع و مضمون اس موقع سے مناسبت رکھتا ہو۔ اس پیکج کا انتخاب نہ صرف میت کے گھر والوں کے لیے بطور تالیف قلب ایک بہترین تحفہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ اکثر حالات میں تبلیغ دین کے لیے بھی نہایت مؤثر ذریعہ اور خود تعزیت کرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ خوبیوں کا تذکرہ۔ مرحوم کی خوبیوں، اچھی عادات، نیکی کے کاموں میں شمولیت اور حقوق و فرائض جو وہ ادا کر گیا کا تذکرہ ایسے انداز سے کریں کہ لاحقین اس کی جدائی سے خلا محسوس کرنے کی بجائے یہ تسلی اور قرار پکڑیں کہ مرنے والا ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی نبھا گیا، اب ہم نے بھی ایسے ہی کام کر کے اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ ہمدردی و تعاون۔ مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ بعد میں بھی کچھ عرصہ تک گاہے بگاہے ان کے مسائل دریافت کرتے رہیں، اگر وہ مستحق ہوں تو مالی امداد بھی کریں۔ بچوں کی دل جوئی۔ قریبی لاحقین میں اگر بچے بھی ہیں تو ان کے دل جوئی کی ہر ممکن کوشش کریں اور انہیں اس غمزدہ ماحول سے نکال کر کچھ دیر گھما پھرا لائیں تاکہ ان کی پریشانی اور اضطراب میں کمی واقع ہو۔ پھر جب ان کے حالات کو سمجھنے کی قوت بحال ہو تو انہیں آخرت کی زندگی صبر کرنے کی جزا اور بہترین انسان بن کر زندگی گزارنے سے متعلق معلومات دیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت، احسانات اور انعامات یاد کرا کے نئے عزم کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق سکھلائیں۔ کھانا بھجوانا۔ جس گھر میں وفات ہو وہاں کھانا بھجوانا مسنون ہے۔ رشتہ دار یا پڑوسی اس کا انتظام کر سکتے ہیں، لیکن اہل میت خود تعزیت کے لیے آنے والوں یا مسافروں کے لیے کسی ضیافت وغیرہ کا اہتمام نہ کریں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کو کھانا بھجوا دو کیونکہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ ابی داؤد۔ تلبینہ سے غم میں کمی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عادت تھی، ان کے عزیزوں میں کسی کی وفات ہوتی اور عورتیں جمع ہوتیں، پھر چلی جاتیں اور آخر میں گھر والے خاص قریبی لوگ ہی رہ جاتے تو وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی۔ تلبینہ یا ہریرا آٹے اور دودھ یا
بھوسی اور دودھ سے بنایا جاتا ہے، اس میں شہد بھی ڈالا جاتا ہے۔ پھر سرید یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکانا، بنا کر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسلی ہوتی ہے، جس سے اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ بخاری۔ تعزیت کی مدت۔ سوگ کے برعکس تعزیت 3 دن تک محدود نہیں۔ بوجہ کسی مجبوری شروع دنوں میں تعزیت کو نہیں جا سکے یا کسی اور جگہ مرحوم کے متعلقین سے ملاقات نہیں ہو سکی، جیسا کہ گھر کے علاوہ کہیں اور ملاقات ہو جانے پر بھی تعزیت ہو سکتی ہے، تو پھر بعد میں بھی موقع ملے تعزیت کر سکتے ہیں۔ پیغام تعزیت۔ فاصلہ یا وقت کی مجبوری کی وجہ سے متعلقین سے بالمشافہہ ملاقات نہ ہو سکتی ہو تو خط، فون، ٹیلی گرام، ٹیلیکس، ای میل یا کسی بھی اور ذریعہ سے پیغام تعزیت بھجوایا جا سکتا ہے۔ واٹس ایپ کر دیا کریں بے شک۔ مقام تعزیت۔ کسی مخصوص جگہ جیسے گھر، میدان یا قبرستان میں شامیانے ڈلوا کر یا مسجد وغیرہ میں تعزیت کی خاطر جمع ہونا غیر مسنون ہے۔ کام کاج چھوڑ کر خاص شکل میں بیٹھے رہنا غم کو اور تازہ کرتا ہے۔ متعلقین کو اپنے کسب و معاش میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ جو بھی تعزیت کرنا چاہتا ہے وہ وہیں ان سے مل سکتا ہے۔ تام تعزیت۔ دعا کے دنوں کو مخصوص کرنا، اس کے لیے باقاعدہ دعوت نامے بھجوانا، اخبارات وغیرہ میں اس کے لیے اشتہارات لگوانا، اور ان دنوں میں تعزیت کے لیے آتے رہنے والوں کے لیے گھر والوں کی طرف سے کھانا، پھل یا چائے وغیرہ کا انتظام کرنا بھی غیر اسلامی ہے، اور اس سے اخراجات میں بھی خواہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے اوقات میں اگر تعزیت کے لیے کوئی مسافر یا دور دراز رہنے والا آ جائے تو اسے وہی پیش کیا جائے جو موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں بطور ثواب خصوصی طور پر تیار کروایا ہوا کھانا کھلوانا یا اس کے لیے اصرار کرنا منع ہے اور بدعت ہے۔ الفاظ کی احتیاط۔ فرمان الہی ہے، منہ سے نکلی بات کا ہر لفظ محفوظ کر لینے کے لیے پاس ایک نگران تیار رہتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ کوئی دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ بندہ اسے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو ایسے خیالات کی باز پرس سے سبق دوش فرما دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جب تک کہ وہ اس کو زبان سے نہ نکالیں یا اس پر عمل نہ کریں۔ متفق علیہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہم نشین کیسے ہوں، یعنی کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جن کی گفتگو سے تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو اور جن کا عمل تمہیں آخرت یاد دلائے۔ ابن حبان۔ بازریہ ڈاک تعزیت کے لیے علامتی خط۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل کا ایک بیٹا وفات پا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے انہیں ایک تعزیتی خط لکھا گیا جو نمونے کے طور پر سب کے لیے مفید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل کے نام ہے۔ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کا شکر اور اس کی حمد و تعریف ہم سب پر واجب ہے،
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کریں۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور صبر دے اور ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق بخشے۔ ہماری اپنی جانیں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ عز و جل کی خوشگوار نعمتیں ہیں۔ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں اور ایک مقررہ وقت تک ہم ان سے مسرت اور خوشی دیے جاتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں ان کے فوائد سے روک لیے جاتے ہیں جسے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے ان نعمتوں کے ملنے پر ہمارے لیے شکر اور آزمائشوں میں صبر لازم کر دیا ہے۔ بس آپ کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کے خوشگوار عطیات اور رکھی ہوئی نعمتوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے رشک اور خوشی کی صورت میں نفع مند کیا اور بہت بڑے اجر کے بدلے میں آپ سے اٹھا لیا۔ اب یہ اجر و ثواب دعا، رحمت اور ہدایت کی صورت میں ہے۔ یہ سب اللہ سے چاہتے ہوئے صبر کیجئے اور آپ کا جزا فضا کرنا کہیں اس ثواب کو ضائع نہ کر دے۔ جان رکھیے، بے صبری اور اضطراب نہ کسی کو واپس لوٹا سکتا ہے، نہ اس سے غم دور ہو سکتا ہے، اور جو حادثہ واقعہ ہو گیا وہ تو مقدر میں ہونا ہی تھا۔ والسلام۔ طبرانی۔ میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر 28 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جلد ملاقات ہوگی چیپٹر نمبر 29 میں۔ اللہ حافظ۔